شمار مرتبہ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء علیہ التحیت والثناء سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت اور محبت آخرات پیش کرن کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ قاری فضل احمد صاحب، محترم جناب حافظ محمد امام بخش صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین مہروی صاحب اور باقی حفاظ کرام ثنا خانان مصطفیٰ عوام اہل سنت شرفاء ملت تسانساں اللہ دے ایک نیک بندے دی اسال ثواب کل خانی و دعا دی محفل اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کے کائنات محترم جناب محمد سلیم صاحب دے درجات بلند فرماوے، آمین کرو۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہو سکتے کہیں دی آمین دا صدقہ اللہ ان جوان دے آخرت منازل آسان چا فرماوے، تیری میری آخرت دا سما بن ونجے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مرحوم دی قبر کو تاحت دے نکاح کو شادہ فرماوے، مرحوم دے گھر دی حفاظت فرماوے، تمامی ورثہ کو صبر اور صبر دے ہوتے اجر عطا فرماوے۔ جنہیں کو نماز فجر نصیب تھی یہ شکر کرو، توجہ ہے نصیب سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر مختصر گفتگو کرنی ہے۔ جنہیں کو نماز فجر نصیب تھی یہ شکر کرو، اور جنہیں کو نصیب نہیں تھی فکر کرو۔ جنہیں کو نصیب تھی یہ شکر کرو جو اللہ دا کرم تھی گئے، اللہ دا احسان تھی گئے، مالک نے اپنی بارگاہ دے اندر آمد دا موقع دیتے۔ اور جنہیں کو نماز نصیب نہیں تھی نہ فکر کرو جرا بتنا تا ناراض تھی گئے، اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر آمد کو روک چھوڑے۔ صاحب اکل خانی فرض واجب نہیں مستحب عمل ہے، کرو تو ثواب نہ کرو تو جرم نہیں گناہ کا نہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑتے آئے بیٹھے تو سب تو وطا جرم کرتے آئے بیٹھے، ایک جرم نماز چھوڑتے کوئی بندہ آئے بیٹھے۔ دیکھو کثیر تعداد کے اندر حضور دے غلام موجود ہیں، اگر ایہا اجتماع نماز فجر دے ویلے ہوئے ہاں مسیطوں دے اندر، یہودی من گن، نصرانی من گن، عیسائی من گن، مجوسی من گن، بت مت من گن، انگریز من گن، ادن اگر مسلمان دی تعداد فجر دی ٹائم ای ہوئے جتنی کہ جمعۃ المبارک دی نماز کے اندر ہو دیئے، فرمایا اون بھار کفر ختم تھی ویسی پوری دنیا دے اسلام دا پرچم بلند کو بالا تھی۔ سبحان اللہ۔ صاحب آؤ نماز نال جڑ ونجو، قرآن نال جڑ ونجو، موت تبلے دے بیٹھے ہیں۔ اج محمد سلیم ٹر دے ہو سکتے اگلا تیرا میرا وارا آ ونجے، یار پل دا پتہ کہنی ہو سکتے میری زندگی دی آخری تقریر ہوئے، توڑے چکے دی زندگی دی آخری محفل ہوئے، میرے کریم دا دربار سجیا ہے، صحیح فرمائے زندگی دی کتنی آس امید بجائی بیٹھے ہو۔ حضور دے غلامہ اپنی اپنی سوچ اور فکر دے مطابق جواب دیتا، عرض کیتا حضور ایک نماز پڑھی ہے پتے بھئی نصیب تھی وے نہ تھی، توجہ ہے نصیب سبحان اللہ۔ ایک نماز پڑھی ہے پتے بھئی نصیب تھی وے نہ تھی وے۔ اسطا کے پچھلا پارا تھی سی تے رب دردار ہو سی تے تسبیحات تھے جو سی، وہ ہو سکتے رب پچھلے پارے تھی نہ پہنچن لے بھی۔ عبادت جوانی دی، نماز جوانی دی، تلاوت جوانی دی، پچھلے پارے دی کیا عبادت ہے؟ وہ بیٹھا ہے نا جوان آگے بابا جی آؤ شکار دے جلوں واقعی بس پتر دل نہیں کریں دا، وہ دل نہیں کریں دا تھیندہ نہیں ہے، ان شکار تھیندہ نہیں، دل کیوں نہ کرے؟ عبادت جوانی دی۔ اس کی حضور ایک نماز پڑھیے پتے بھئی نصیب تھی وے نہ تھی وے، فرمایا بڑی دور دی ٹانگ لئی بیٹھے ہو، عرض کیتا حضور ایک بندے جواب دیتا حضور ایک سجدہ کیتے پتے بیا نصیب تھی نہیں تھی دا، فرمایا بڑی دور دی ٹانگ لئی بیٹھے ہو، آپ اندازہ کرو اسا کا پتہ نہیں کیا کیا سوچی بیٹھے ہیں۔ حضور دے غلام دی فکر ہے ایک سجدہ کیتے پتے بے تھی پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے، فرمایا بڑی دور دی آس لئی بیٹھے ہو، ایک عرض کیتا حضور ایک پاسے سلام پھیرے پتے بے پاسے پھیر سکتے ہیں نہیں پھیر سکتے، فرمایا بڑی دور دی ٹانگ لئی بیٹھے ہو، حضور آپ ارشاد چا فرماؤ، فرمایا جڑا صاحب باہر ہے پتے اندر ویندا ہی ہے۔ اللہ اللہ موت دا فیصلہ کرنے والا ہے کون؟ کنا سوچے تھے اے تیری تحصیل شجاعت کی سیول دا جج نہیں، سیشن دا جج نہیں، ہائی کورٹ دا جج نہیں، موت دا فیصلہ کرنے والا سپریم کورٹ دا جج نہیں، یہ جڑا موت دا فیصلہ کرنے والا ہے یہ جج ہی ہے تے نالے رب ہی ہے۔ بے شک بے شک، بولو موت دا فیصلہ کرنے والا جج ہی ہے تے نالے تیرے سیشن دے فیصلے کو چیلنج ہو سکتے، سپریم کورٹ دے فیصلے کو چیلنج ہو سکتے، میرے رب دے فیصلے کو چیلنج کون کرے؟ کر سکتے کوئی نہ جب لے پتہ ہی موت آ ونجنی ہے۔ صاحب آئیتا ایمیں دل جندر تحیہ کر کے اٹھو، سارا کچھ چھوڑے سو رب دا در
بے شک رب کا گھر کہنا چھوڑے سو اج دے دور کے اندر ہر بندہ پریشان ہے. میں اختصار نال عرض کرنا چاہنا ایک ہی بات عرض کرے نا ہر بندہ پریشان ہے. جن کو سائیکل یا موٹر سائیکل مل ونجے پریشانی ختم تھی ونجے کیونکہ پریشانی کا دور چل رہا ہے نا. اج آتے ہیں ہائے غریب کی کمر ٹوٹ گئی برباد تھی گئی اسے پہلے چوکھا رب دردار مل لے. جتنی مہنگائی تھی گئی ہے موٹر سائیکل تو تیری نہیں رکی گڈی اندر رک کے نہیں. ایک نظام نہیں چلتا تو اللہ کے گھر نہیں چلتا باقی تا سارے نظام چل رہے تھے. عرض کتاب فرمایا ایک سائیکل ہے موٹر سائیکل مل ونجے ہاں مطلب پریشانی مک ونجے ہاں. احباب معاشرے کو میں مد نظر رکھ دے میں جملہ عرض کرنا چاہنا موٹر سائیکل ہے آدھے کار مل ونجے ہاں پریشانی ختم تھی ونجے ہاں. کار ہے آدھے بنگلہ مل ونجے ہاں پریشانی ختم تھی ونجے ہاں. آدھے کارنر دے ہوتے پلاٹ گن گننا ہاں مطلب پریشانی ختم تھی ونجے ہاں. مربع زمین کا مل ونجے ہاں مطلب پریشانی ختم تھی ونجے ہاں. ایک کو بندہ بھی ہے جنہیں کل کار بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے جائیداد بھی ہے مربع بھی ہے لیکن باوجود پریشان ہے. بھئی ہن پریشان کیوں ہے تو تے سب کچھ منگدا ہمیں اللہ کا کرم تھے فضل تھے احسان تھے مالک نے سب کچھ دیتے تو منگدا کے میرا رب دیندا کہ ہونی پریشان ہے. ابھی یار مطلب ڈکیٹ پہ ونجن مطلب ٹیکس لے آ ونجن گویا کہ پریشانی پل بھی چھٹکارا حاصل نہیں تھیا پریشانی کرو. ایک کو بندہ ہے جن کو بیٹی ہے آدھے بیٹا مل ونجے ہاں پریشانی ختم تھی ونجے ہاں. وہ جو ہے نا صحیح بیٹی ہے آدھے بیٹا مل ونجے ہاں پریشانی ختم تھی ونجے ہاں. ایک کو بندہ بھی ہے بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے ان باوجود پریشان ہے. میں ہن اللہ تے پتر نہیں تے ہن تو سکھ دا ساہی نے ہاں ہن تو شکر ادا کرے ہاں آدھے رب دتا تا ہے ایک نو نہ دے ہاں تا چنگا ہے. اللہ اکبر کتنے روندے بیٹھے رب نہ دے ہاں تا چنگا ہے. یا تو من من کے پیرا کو نہ دعا استاد کو نہ دعا اللہ کے دربار کے اندر گڑ گڑا کے مالک کا چلو ایک طرح رب دیتے آ جاتے نہ دے ہاں یعنی رب دیتا چاہے عزت کا پھکر اسے رکھیا. دعا کرو اللہ اولاد دے تے حیا والی دے نبی کے درد نہ کر اللہ اولاد عطا فرماوے. دیکھو بندہ ہے جن کو ڈگری ہیں رات بدن نوکری واسطے روزگار واسطے پھردا ودے. دیکھو بندہ ہے جن کو سب کچھ ہے ان باوجود پریشان ہے. دیکھو بندہ ہے جڑا رات کو نیند تے گولیاں کھا کے سمدے سویرے اٹھ دے پریشانی ختم تھی ونجے اوہ پریشانی اوہ سرگردانی اور سارے رل تے اللہ دی سچی سچی کتاب دے کوئی جڑدے ہیں. اے اللہ دی سچی کتاب تیرے اندر کائنات دے ہر مسئلے دا حل موجود ہے. سب جو ہر بندہ پریشان ہے سب کو بس سکھ چاہیے ہے جڑے ویلے اللہ دے قرآن کو سوال کیتے نا احباب توجہ کرا ہے اج تک دنیا دار کو سوال کیتے نا اج تک اپنے ہمسایہ کو سوال کیتے کاش کہ اللہ کے دربار کے اندر سوال کرے ہاں اللہ کے دربار کے اندر دعا دے ہاتھ اٹھاوے ہاں میرا مالک کرم کے دروازے کھولے ہاں. احباب جی خدا واسطے تھوڑی توجہ چاہنا اور سارے مل کے اللہ دی سچی سچی کتاب کے کوئی جڑتے ہیں جن کے اندر کائنات دے ہر مسئلے دا حل موجود ہے. بے شک اچھا آپ سے بیٹھے قرآن کے اندر ہر مسئلہ دا حل موجود ہے یا کہنا بے شک ہے. ایڈو حافظ الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر قاری نزاکت صاحب حافظ عبد المجید صاحب اور بھائی قاری محمد ظریف صاحب اور باقی احباب ذرا توجہ کرا ہے جرے قرآن کو ہم بالائے طاق رکھ چھوڑے الماری کی زینت بنا چکے ہیں. یہ قرآن دی خاطر کا پیر حسین ابن علی نے میدان کربلا کے اندر عظیم قربانی دے دیتی ہے. اجر قرآن واسطے تے کو میں کوئی ٹائم نہیں ملتا نا قرآن کو چاون دا ٹائم نہیں ملتا قرآن کو کھولن دا ٹائم نہیں ملتا قرآن کو سینے نال لاون دا ٹائم نہیں ملتا. احباب ذکر ذرا توجہ کرا ہے سالہ سال تھی کہ قرآن سارے ویڑ کے اندر ہے لیکن اتنی فرصت نہیں ملی بندہ قرآن کو چاہے ہاں سینے نال لاو. یار اساں پیا ہی کچھ نکلے سال بعد رمضان دا مہینہ دے والی سارے کوئی ٹائم کیا نہیں ہوتا سب دو ٹائم قرآن یاد آنے دو ٹائم یہ میں سارا کوئی مر ونجے نا قبلہ استاد ہی کاری صاحب مال بھیجو ہاں سارے بابے دی قبر دے پڑھتا ہمیں نا وجہ ہے اگر طبیعت ساتھ رہے تو ایک جملہ عرض کر دے وہاں سبحان اللہ. دیکھو کیا تھی کہ بابا تیرا ہے پڑھ کاری آوے حق بندہ ہانا تو ہی بابے دی قبر دے ونجے ہاں پڑھے ہانا قرآن کی تلاوت کرے ہاں ساکھ تو ہوں میرے قرآن یاد آدھا دیا یا ہوں میرے قرآن یاد آدھے جے میرے دھی دی رخصتی دا ویلا ہوندے امیاں بھائی بنجو قرآن چاہو اور دھی کو قرآن دی چھاتے لے رخصت کرنے ہیں. یار میں منع نہیں کرنے دا قرآن دی چھاتے لے رخصت بھی نہ کر لیکن کاش کہ اپنی دھی کو قرآن دی تعلیم دے چھوڑے ہاں ذرا قرآن پڑھا چھوڑے ہاں. یہ میری بیٹی یہ میری بہن جن گھر کے اندر داخل تھی ہاں بی بی نماز فجر ادا کرے ہاں قرآن دی تلاوت کرے ہاں گھر جنت کا گہوارہ بنوے. سبحان اللہ سبحان آج پیرا کولتے گناہ منجنا پوے قبلہ پیر صاحب دعا کرو دھی دا گھر نہیں بستا اپنی دھی کو وسیعت کیتی ہے جو نے دھی دی ڈولی دا ویلا آوے خدا واسطے جتنے والدین بیٹھو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا
اپنی بیٹی دے کان دے اندر ایک وصیت ضرور کرا ہے، اتنا ضرور رکھا ہے میری بیٹی خیال کرے یہ حاوی اما بابے دا گھر اتنا غلطی تھی وندی ہے، کوتاہی تھی وندی ہے، اونچ نیچ زندگی دے تھی نا زندگی جو تھی اللہ اکبر اونچ نیچ تھی وندی ہے، اتنا مائی پردہ پا دے دی بابا ہی پردہ پا دے دا بھیڑی بھرا پردہ پا دے دیا، خیال کرے اگوا دا پہ سسرال دا گھر سامنے دا گھر دا پہ خیال کرے قدم چاہیں سنبھال سنبھالتے جاویں، خیال کرے اپنی ساس کو ماں چا بناویں سوہرے کو بابا چا بناویں، گھر والے دا کیڑا گلہ نہ کرے رب دا شکوہ نہ کرے تیرا گھر جنت دا گہوارہ بن لے۔ سبحان اللہ بے شک سوچ دیتی ہے صاحب اپنی اولاد کو، اصل تو سوچ یہ دیتی ہے میری تھی خیال کرے اگر انگلی کھڑی کریں اسا مرنے کے بیٹھے ہیں جنل تے گال کیتی ہے تیری تھی دا گھر کتنا وسے میرے ہاتھ جوڑی بیٹھے خدا واسطے نوجوان دی موت جائے بیٹھے موت دے تبے دے بیٹھے خدا واسطے میری سین زہرہ سلام اللہ علیہ حضور دی دربار دے اندر حاضر ہوئے نا اکھا مبارکہ سجیوں ہوئے ہیں میرے قریب ڈٹھا فرمایا زہرہ خیر تہے آج رات جاگ دی رہ گئی ہیں میری سین عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتا حضور تورا دماد علی سے نراض تھی گئے ہیں حسنین دا بابا علی نراض تھی گئے ہیں میں رات رو رو کے منے تھی رہ گئی ہیں حضور نے جلدی نال فرمایا زہرہ ایلس راضی کر کے لیے یا نراض کر کے لیے عرض کیتا ہوا محمد دی بیٹی کہ گھر والے کو نراض کر کے آنا فرمایا میرے کریم آقا مطلب تو سمجھے میں محمد دی بیٹی ہوں اگر تو علی کو نراض کر کے آگی میں محمد کو مت ہی کہنا لما دوسرا کہتے بیٹھے ہو استا عدالت تنفیق دائر کی کھڑے استا اپنی بیٹی دا گھر آپ اجاڑی بیٹھے خدا وقت تیرے کو ہاتھ جوڑی بیٹھا مہربانی کرو اپنی دھیاں کو آج موبائل فون ہتھے کے اندر پکڑا دیتے دھی کالج کے اندر گئی ہے بھرا کے میں تے کو گفٹ کرے نا ماں میں آ کے میں گفٹ کرے نا اور جتنی موبائل فون تب ہی بچائیے نا گھر برباد تھی گئے نا ویڑے برباد تھی گئے کس طرح جنازے نکل گئے اسا خوش ہے یونیورسٹی اندر بھیج کے اور دھی ای گھر دی چار دیواری دی عزت تو عزت بناتے رکھے ہاں یہ بالغ تھی دے ہاں اندر نکاح پا تھوڑی ہاں توڑ دے میں ہاں مار کر دے حوالے کر دے میں ہاں تیری پگڑی سلامت رہ بنی بے شک حق اڑی گئے یا رسول اللہ حق چار یا علی زندہ باد سدا قرآن سا کو ڈکھے دا تھیا نا قرآن سا کو چک پہ دے وجہ ہے کاش کے ایک بچہ دین دکھاتے دے دے میں ہاں اسلام کو ایک پتر دے دے میں ہاں تے یونیورسٹی کو دا پتر دیتے نہیں تے کالج کو دا بیٹے دیتے نہیں بنا ٹھنا کے جیبان دے اندر خرچہ ہی دیتے ہی لیکن جڑا بچہ قرآن دی خاطر گئے نا انہیں کپڑے ڈٹھے کرو لیر کتیرہ ہوں دن کپڑے میلے کچھلے ہوں دن اللہ دا قرآن پڑھن دی خاطر ویندہ پہ سکول ویندہ پہ یونیفارم دے اندر پیا ویندے سکول دی خاطر بھیجے میں منع نہیں کریں پڑھا سکول انجینئر بنا ڈاکٹر بنا جڑا کچھ بنے نے بنا لیکن ایک پتر کو قاری قرآن ضرور بنا میں ایک پتر کو حافظ قرآن بنا میں عزت رکھے تو اپنی عزت رکھے پتر دا حافظ بانی ویسی رہا تیجے اس کے اندر میرا رب اضافہ فرمی سی اگر کوئی ساتھ دے گئے تو میں ایک جملہ عظمت قرآن دیتے ہیں سبحان اللہ آج کیوں کیسا قرآن کو بالا اتاق رکھ چھوڑے اگر صبح دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ جنہ رکھی رہا نا ویڑے بستیاں برکت ہوئی ہے خواجہ خدا بش خیر پوری گرے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر آپ ایک گھرو لسی منگویں جے ہم تے شوق نہ لسی پی دیاں ایک دیوار لسی خلیفہ گھنایا تے آپ نے منہ نال جو لئی دیوار رکھ چھوڑی آپ نے خلیفہ کو فرمایا آج بی بی کو میرا پیغام تڑے میں اکوا کہ یہ جو لسی بلا ہوئی ہوئی اچھا خلیفہ لسی کے دے منہ نال لیندے ادھے لسی مٹی ہے جی میں آگے ہوں دیئے اے پتہ کرنا جی تھا خواجہ صاحب دی نگاہ کم پی کرے دیئے تے خواجہ صاحب دا پیغام خلیفہ چاہتے گیا بی بی خواجہ صاحب فرمائے دے یہ جو لسی پلا ہوئی ہوئی بی بی تھار نکل گئی ہے رو کیا دیئے خواجہ صاحب دے دربار کے اندر عرض کری آج میں بے وضو ریڈ کر ریڈک بیٹھی اللہ آج بے وضو ریڈ کر ریڈک بیٹھی ہاں اب آپ اندازہ کرو آپ جنہ ماما دے چھوڑیا میں قرآن ہم بچے ولی ہیں جنہ ماما دے چھوڑیا قرآن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اقام جوان خدم معین الدین اجمیری دا مرید
کون جوان بابا فرید الدین گنج شکر دا پیر آپ دی عمر تھئی 4 سال 4 مہینے 4 دن آپ دی والدہ کھلوے دیں استاد جی میرے پتر کو قرآن کو پڑھا دو اور ذرا سنو میرے کریمہ کچھ غلاموں کچھ اولاد دا قصور ہے کچھ والدین دا قصور بھی ہو دے لیکن جن ماما دیا جھولیاں وچ قرآن بچے ولیان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی عمر تھئی 4 سال 4 مہینے 4 دن آپ دی والدہ دن استاد جی میرے پتر کو قرآن پڑھا دو استاد جی اگر پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد جی بسم اللہ یہ گو پڑھاؤ پتر پڑھ الحمدللہ رب العالمین استاد جی یہ بھی گو پڑھاؤ پتر پڑھ الف لام میم استاد جی یہ بھی گو پڑھاؤ پہلا پارا دوسرا تیسرا چوتھا 14 سپارے جوان نے یاد سنا دیتن عمر کتنا ہے 4 سال دی عمر کتنی ہے 4 سال دی عمر 14 سپارے جوان نے یاد سنا دیتن استاد حیران تھی کیا دے اماں تیرا پتر میرے کو پڑھن نہیں آیا یہ تو میں کوئی پڑھاون دی خاطر آئے اور پتر قرآن کتنا